بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوری پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 15 دسمبر ہے، 29 ربیع الثانی ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ حادثات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ تبدیلیاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں، ان کو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی تجزیہ اور تحلیل کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی آن لائن ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آج ہم مجموعی طور پر بات کریں گے پوری جو بھی نئی چینجز ہوئی ہیں، جس طرف سیاسی معاملات جا رہے ہیں، خصوصاً پوری مسلم دنیا میں کیا ایک ہلچل، ایک طوفان برپا ہے۔ تمام ہی چیزوں کو کوشش کریں گے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جو خاص میں سے نکات ہیں ان کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کیا جائے۔ اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سید میثم حمدانی صاحب، قوم المقدسہ سے۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ انشاءاللہ سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔ تھوڑا سا 1 بائی 1 آتے ہیں، کیونکہ کافی جو ہے وہ اتنے حادثات اور اتنے واقعات کی رفتار میں اتنی تیزی ہے کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ جو ہے نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ جتنی بھی سٹوریز ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس کے اندر جو مزید ڈیولپمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے سعودی عرب سے جو خبر ہے القطیف اور الاحساس سے، وہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جہاں پوری دنیا میں مائنورٹیز کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے، جو اقلیتوں کے حقوق کے اوپر بات ہوتی ہے، جو انسانی حقوق کے اوپر بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ نباتات، حیوانات کے حقوق پہ بھی جو ہے وہ اب بات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی تھی، مگر اب دنیا پہنچ گئی ہے، یہاں پر جو ہے وہ اس کی تنظیمیں ہیں، اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ مگر الاحسا اور القطیف کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہوا جو ہے وہ ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو، ان تمام چیزوں کو اس حساب سے نظر کیوں نہیں آتا؟ آواز بھی اٹھتی ہے تو بڑی آہستہ اور خفیف اور نحیف سی آواز ہوتی ہے، کمزور سی، اتنی پاورفل نہیں ہوتی۔ کیا وجہ کیا ہے اور کیا حالات ہے سعودیہ کے اندر؟ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ سعودیہ کے اندر اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال ہے، وہ بہت آپ کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے تشویشناک صورتحال ہے اس کی۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ معمولاً یہی بات ہوتی ہے کہ مختلف ممالک کے اندر جو اقلیتیں ہیں، خصوصاً جو مسلمان ممالک کے اندر اقلیت اس معنی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ جن کی تعداد کم ہے، تو میں اس کو اقلیت کہنے کے بجائے اس کو کہتا ہوں کہ حکومتی اقلیت، کہ ایسی طبقات کہہ لیں آپ، یا ایسے گروہ یا ایسے مذاہب کہ جن کی حکومت کے اندر نمائندگی نہیں ہے، یا حکومت کے اندر ان کا اثر و رسوخ کم ہے۔ خصوصاً جیسے سعودیہ جیسا جو ملک ہے، یا مزید جو عرب سٹیٹس ہیں کہ جو اب ان کو کسی ایک مذہب کا نمائندہ بھی نہیں کہا جا سکتا، ذاتی ان کی افراد کی جو ہے ڈکٹیٹرشپس ہیں، افراد کے مفادات ہیں، یعنی اس ملک سے بڑھ کر ان افراد کے اور ان لوگوں کے مفادات ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر شاید یہ چند ہی ممالک ہوں کہ جن کے اندر بادشاہت کا نظام ہے۔ اب سلاطین کا نظام، بادشاہوں کا نظام، آپ کو معلوم ہے، ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ وہ اگر آپ بچوں سے بھی پوچھیں تو ان کو داستانوں کے اندر نظر آئے گا کہ کسی داستان میں وہ پڑھتے ہوں گے کہ کوئی ایک زمانہ تھا، ایک بادشاہ تھا، وہ یا عادل تھا یا ظالم تھا، اس طرح تاریخ کی کتابوں کے اندر۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس 21ویں صدی کے اندر، اس ماڈرن دور کے اندر بھی اگر جن ممالک کے اندر یہ نظامات موجود ہیں یا یہ افراد موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اپنی بادشاہتیں قائم کر کے، تو یہ در حقیقت ان افراد کے مفادات ہیں، شخصی مفادات۔
اب ان شخصی مفادات کے ساتھ ان عالمی طاقتوں کے مفادات وابستہ ہیں کہ جن کو ان علاقوں سے اور ان کی ذخائر سے، ان علاقوں کی ذخائر سے جو ہے وہ غرض ہے. ان کے لیے ظاہر ہے یہ افراد جو ہے وہ قیمتی ہیں. ہم آپ دیکھیں کہ بحث ہوتی ہے کہ یہاں پر امریکہ کے اندر ٹرمپ صاحب آ گئے تو یہاں پر MBS آ جائے گا، وہاں پر جو بائیڈن صاحب آ جائیں گے تو یہاں پر کوئی اور نائب صاحب آ جائیں گے. اب یہ صاحب کیوں چینج ہوتے ہیں؟ چونکہ ان کا آقا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے وہاں پر. بس یہ رابطہ جو ہے شخصی رابطہ ہے ان عالمی قوتوں کے ساتھ، کہ وہ عالمی قوتیں کہ جن کے مفادات ان علاقوں سے وابستہ ہے. اب ان کے مفادات اسی وقت تک محفوظ رہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ مسلط رہیں اور ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے رہیں. اچھا اس میں قبلہ یہاں پر ایک چیز اور سمجھ میں نہیں آتی، اس میں ایک چیز بڑی مبہم ہے، ایک چیز اس کو اس میں اس چیز کو بھی آپ شامل کیجئے ذرا، کہ ایک چیز بڑی مبہم ہے کہ ایک طرف خادمین حرمین شریفین کے ٹائٹل دیتے ہیں، مذہبی شخصیات بتاتے ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس ہیں، اللہ نے ان کو بڑا بزرگ کیا ہے صاحب، خانہ کعبہ کے وہ نگہبان ہیں. یہ تمام چیزیں عوام کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، عوام اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، بات سمجھتے ہیں. اب بہرحال ٹوٹ گیا یہ طلسم بھی ٹوٹ گیا ہے، مگر ایک عرصے تک لوگ اس عقیدے کے زیر سایہ رہے. پھر کھلے عام بات ہوتی ہے کہ جی جو بائیڈن آ جائیں گے تو فلاں شہزادے کو لے آئیں گے تو وہ اسلام کے لیے بڑا اچھا ہے. تو مطلب جو بائیڈن سے ان کو اسلام کے پھیلنے کی امید ہے، اسلام کے تحفظ کی امید ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے اسلام کا کہ جس میں مطلب سامنے سے بنیادوں سے جو اینٹیں رکھی جا رہی ہیں وہ ٹیڑھی ہیں، اور اس کے اوپر امید رکھے ہوئے کہ یہ بلڈنگ ٹیڑھی جائے گی مگر ٹھیک رہے گی. مطلب یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ کہاں سے آیا ہے یہ خادمین حرمین شریفین نہیں ہے، یہ خادمین امریکین ظالمین ہیں. اور یہ حقیقت میں ان ممالک کے تحفظ کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باقی اب تو دنیا کے ہر شخص کے لیے بہت واضح ہے کہ یا دین کا نام، مذہب کا نام یہ اپنے ان اہداف کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جن تک ان کو پہنچنا مقصود ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خصوصاً سعودی عرب کے اندر جن علاقوں کے اندر، یا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شیعہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جن علاقوں کے اندر یہ ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ قطائف ہو، الاحساء ہو، یا مختلف علاقے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں کہ جو تیل کے ذخائر جس کے اندر موجود ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ سعودیہ کا نظام عراق کے اندر جب تک صدام موجود تھا ڈکٹیٹر، جیسے ہی اس کی وہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی اور عوام جو ہے وہ اپنے حکومت میں اور قدرت میں واپس آئے پاور میں، تو آپ دیکھیں اس کا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ پہلے سے بالکل 180 ڈگری مختلف ہو گیا. اب ان کے ذہن میں یہ فوبیا سوار ہے کہ اب اگر وہاں سے ایران کا رسوخ بڑھ گیا ہے، یہاں سے یمن تک ایران کا رسوخ بڑھ گیا ہے، وہاں سے آپ دیکھیں کہ شام کی جو صورتحال ہے وہاں پر ایران کا رسوخ بڑھ گیا ہے، فلسطین کے اندر ایران کا رسوخ اگر بڑھ رہا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اب اپنے اس بچاؤ کے لیے، اور ان کو تو امریکہ نے بھی ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ دودھ دینے والی گائے. یہ دودھ دینے والی گائے چلی جاتی ہے امریکہ کی خدمت میں کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہ بھی ان کو مزید ڈراتے ہیں. ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بھائی اصل خطرہ آپ کو جو ہے وہ ان نظریات سے اور ان اہداف سے ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں. آپ قوم پر اگر مسلط رہیں گے، آپ قوم پر ظلم کرتے رہیں گے، قوم جب آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تو پھر جو بھی آئے گا اس کو جو ہے وہ خطرہ ہوگا. اب اس کو اگر یہ نام دیتے ہیں وہ شیعہ سنی تو یہ تو غلط بات ہے. ان کو دیکھنا چاہیے اگر ایران کا اثر رسوخ عراق کے اندر بڑھ رہا ہے تو عراق تو 100% شیعہ آبادی نہیں ہے. اگر ایران کا اثر و رسوخ فلسطین کے اندر بڑھ رہا ہے تو فلسطین تو 100% شیعہ آبادی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو اکثریت جو ہے وہ اہل سنت کی ہے. اسی طرح آپ یمن کا دیکھ لیں. اب یمن کے اندر ہمارا میڈیا بعض اوقات ان کو وہ زیدی شیعہ کہہ کے جو ہے ان کو اس عنوان کے ساتھ بلاتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح مثلا اثنا عشری شیعہ نہیں ہے کہ جو ایران کا مثلا مذہب ہے، رسمی مذہب ہے. خوب،
تو وہاں پر تو ایران اس لحاظ سے تو نہیں ہے اس کا اثر و رسوخ کہ وہاں پر چونکہ شیعہ بیٹھے ہیں، فلسطین میں کون سے شیعہ بیٹھے ہیں، شام میں کون سے شیعہ ہونے کے اعتبار سے ہے. لہذا ان بالکل کو صحیح. ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ان کو دیکھنا پڑے گا، اپنی ان کو سیاست پہ ریوائیو کرنا پڑے گا، ان کو چیک کرنا پڑے گا کہ بھائی اس طرح آپ باقی نہیں رہ سکتے. آپ جب تک دودھ دے رہے ہیں، دودھ دینے والی گائے ہیں، آپ کی دودھ لینے والے جو گاہک ہیں، مشتری ہیں، وہ آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے. جس دن آپ کا دودھ ختم ہوا اس دن آپ کو وہ مذبح خانے اچھا، یعنی آپ کو ان کو ذبح شاید کرنے لگ کی رہا جگہ تھا بھی بھیج دیں ان گے. کو شاید لگ رہا تھا کہ جو دودھ دھو رہا ہے اس کو شاید اب مزید دودھ کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس بھی قدرتی گیس کے اور تیل کے ذخائر ہیں. پھر ٹیکنالوجی بھی چینج ہو رہی ہے، انرجی کے اوپر زیادہ تر چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک بلیک گولڈ کی ضرورت نہ ہو، وہاں پر فیول کی ضرورت، تیل کی ضرورت نہ پڑے. تو انہوں نے نیوم شہر کے اندر 2030 ویژن کے نام سے شہر بنانا شروع کیا، سیاحت کی طرف توجہ دینی شروع کی. اسلامک ہیریٹیج اور ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد تو پہلے ہی کر چکے تھے. جو تھوڑا بہت تقدس مکے اور مدینے میں چھوڑا تھا اس کو بھی جو ہے وہ اب اس کی بھی جان کو آ گئے. تو یہاں پر اس میں ایک نئی چیز جو پاپ اپ ہوئی ہے وہ باقاعدہ اسرائیل کی بیعت ہوئی ہے. اس کی آگے جو سجدے میں گر گئے ہیں یو ای، بحرین ہے، سوڈان ہے اور یہ تمام چیزیں. اب تو ابھی ترکی کی بھی آج بات کریں گے. اسرائیل کے لیے باقاعدہ انہوں نے سفیر مقرر کیا ہے، اور ان کے ساتھ امریکہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. یہ جو اسرائیل کی بیعت ہو رہی ہے، تو یہ کیا 2030 کا جو ویژن کر کے ان کا پروجیکٹ ہے اس کی بقا کی ضمانت اسرائیل کو سمجھتے ہیں یا اور کوئی ایجنڈا بھی ہے؟ یہ جو بیعت انہوں نے کی ہے اسرائیل کے ساتھ، میرے خیال کے اندر یہ بیعت کا اظہار انہوں نے کیا ہے. انہوں نے بیعت تو پہلے دن سے ہی کر رکھی ہے. توق غلامی انہوں نے پہلے دن سے ہی پہن رکھا ہے اس علاقے کے اندر، خطے کے اندر. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک دشمن نے ایرانو فوبیا پیدا کیا اس علاقے کے اندر، تاکہ اس ایرانو فوبیا کو استعمال کرتے ہوئے اس علاقے کے جتنے ذخائر ہیں، اس علاقے کی جتنی ثروت ہے، اس کو حاصل کیا جائے. جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکہ کے اپنے پاس ذخائر موجود ہیں، ٹھیک ہے موجود ہے، لیکن وہ ایسا استکبار اور استعمار کو اسی وجہ سے استکبار اور استعمار کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ باہر جو موجود ریسورسز ہیں اس کی کئی وجوہات کی بنا پر ان کو اپنا آن کرنا چاہتا ہے. ایک تو اپنے ریسورسز بچانے کے لیے، دوسرا اگر وہ ان ریسورسز کو وہ آن نہیں کرے گا تو کوئی اور پارٹی آن کرے گی اور اس کے حاصل فائدے سے وہ مضبوط ہو کے ان استکباری قوتوں کے سامنے کھڑی ہوگی. قرآن میں بھی صحیح. اس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے، وحی کے اندر اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ان کا ایک ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ استضعاف کرنا، یعنی قوموں کو کمزور کرنا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہی عرب ممالک آپ اٹھائیں، اسی سعودیہ کی مثال لیں، دوسرے ممالک کی مثال لیں، یہ پوری دنیا کے سامنے کس طرح ایک لگژری ممالک کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن انہی لگژری ممالک کے عوام کی آپ صورتحال دیکھیں کیا ہے. جی کسی ریاض کے اطراف کے محلے آپ جا کے دیکھیں کہ ان کی صورتحال جی کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مکہ اور بالکل ایسے ہی ہے. مدینہ کی جو غریب آبادی ہیں ان کی صورتحال کیا ہے. لگژری چند ایک محل ہیں ان کے جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں. وہ چند افراد اور چند خاندانوں کے پاس جو ہے وہ لگژری ماحول موجود ہے، لیکن عوام کو اور قوم کو اور اقوام کو وہی استکباری قوتیں استضعاف، یعنی ان کو ضعیف کرنا، کمزور کرنا، ان کو ناتوان کر کے رکھنا تاکہ یہ ہمارے لیے کوئی پوٹینشل تھریٹ بھی نہ بن سکے. بالکل صحیح ہے. تو ابھی جو سعودی عرب میں جو ابھی کام ہو رہا ہے، جو شاخسانہ ہے، جو خبر ہے، بڑے پیمانے پہ جو گرفتاریاں ہیں، الحصہ کے اندر مسجد حسینیہ، امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا اس کو پورا بلڈوز کیا گیا، جو کہ جہاں پر آیت اللہ شیخ شہید نمر باقر نمر جہاں پر امامت کیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، اس حسینیہ کو، یہ جو خوف کی علامت ہے آل سعود کی، یہ جو بربریت ہے، یہ جو وحشت ہے، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک خوف ہے، ایک کہ کہیں اندر سے انقلاب پیدا نہ ہو جائے. تو اس کے اوپر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی اور آپ کے پاس اگر خاص خبر ہو تو شیئر کر دیں، ورنہ ہم مختلف اور دوسرے پوائنٹس ہیں اس کی طرف جائیں گے. جی اسی طرح میں یہی آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صرف سعودیہ میں نہیں ہے بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی، خصوصاً
تشیع کے حوالے سے، تشیع کے جو نوجوان ہیں اور ان کے حوالے سے جو اس قسم کی مشکلات ہیں، ان کے کئی علل و اسباب ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ممالک کے اندر چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو کہ ہمیں اس سے کوئی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک اور جو خاص صورتحال ہے خصوصاً سعودیہ کے حوالے سے جو ہے، وہ آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ میڈیا پرسن ہیں ہماری، آج کل تو ہر نوجوان جو ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، خبریں ان کو ملتی رہتی ہیں۔ تو یہی جو ایم بی اے صاحب ہیں، انہوں نے تو امام مہدی سے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ اگر میں نے امام مہدی سے جنگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے، تو ان کے جو بھی انصار بن سکتے ہیں، ان کی جو بھی مددگار بن سکتے ہیں، ان سے اگر آج یہ ان کو جنگ کریش کیا کریں گے جائے۔ تو کل اپنے زام میں یہ ان سے جا کے جنگ کر سکتے ہیں، اگرچہ جو ہونا ہے وہ تو خدا کا مقرر کردہ ہے، کسی کے ہاتھ سے وہ جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک اور چیز یہاں پر جو ہے وہ نقطہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ تصور مہدویت جو ہے اور تصور امام مہدی، یہ کسی مکتب سے، کسی ایک مذہب سے وابستہ نہیں ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ شیعوں کا تصور ہے مہدویت، نہیں، آپ اسلام کا کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے کہ جو مہدویت کا انکار کرتا ہو یا مہدویت کو نہ مانتا ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے جزیات کے اندر اختلاف ہو، ولادت کے حوالے سے اختلاف ہو، ظہور کے حوالے سے اختلاف ہو، لیکن اصل مہدویت کے حوالے سے کہ امام مہدی ظہور کریں گے، حتیٰ مسلمان تو مسلمان ہے، دوسرے ادیان بھی اس چیز کو مانتے ہیں، تو یہ در حقیقت ادیان کے خلاف جنگ ہے، اور یہ اس شیطانزم کی جو ہے وہ پیروی ہے کہ جس کے تحت پوری دنیا پہ وہ شیطانی حکومتیں اور شیطانی جال جو ہے وہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا سب خوف ہے کہ جس کے پھر مختلف بہانے ہیں، اور ان بہانوں کے ساتھ یہ ابھی حال ہی میں جو وہاں پر جس امام بارگاہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اسی کے جو خطیب تھے ان کو انہوں نے پکڑا، اور ان کی جو ہے وہ شہادت کے حوالے سے خبریں، اور ان کی جو ہے یہ صرف انہوں نے اپنے کون سے چھوڑے، انہوں نے ہر وہ شخص کے جس سے ان کو تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ خاشقجی والا واقعہ سب کے سامنے ہے، وہ کون سا جو ہے وہ مکتب اہل بیت کا پیروکار تھا، یا اور ان کے اپنے علماء، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، جی ہاں، صرف اس اپنی ذاتی حیثیت کو بچانے یعنی کے لیے۔ اپنی خلافت اور ملوکیت بچانے کے لیے جو بھی خطرہ محسوس ہوا، چاہے وہ اپنے شاہی خاندان کے سکے خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کو انہوں نے تہہ تیغ کر دیا۔ ان کا بنیادی مقصد اپنی بادشاہت کو توام دینا ہے، اس کو طول دینا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کرنی ہے، اور مسلمانوں کے دولت و ثروت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہنا ہے، اور حج اور عمرے کے نام پہ جتنی دولت ہے اور جتنی نیچرل ریسورسز سے پیدا کی ہوئی دولت، اس کو پیٹرو ریال بھی کہتے ہیں، بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں، وہ اپنے آقاؤں کی جھولی میں ڈال دینا ہے۔ آگے بڑھیں گے، ایٹمی سمجھوتا جوہری معاہدے کے اوپر جو ہے وہ ابھی حسن روحانی صاحب نے بھی بات کی، انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنے ان کے ساری چیزیں، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا بات کی ہے صدر صاحب نے؟ جی، ایران کا جو جوہری معاہدہ ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایران نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی ایٹمی اسلحہ بنانے کے ارادہ نہیں رکھتے۔ اصل انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی ایٹمی اسلحے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر ایٹم بم کی کوئی تعریف ہی موجود نہیں ہے، ہم ڈیفنس سسٹم ایٹم بم بیس ہے ہی نہیں ہمارا۔ حتیٰ آپ نے دیکھا کہ رہبر انقلاب نے فتویٰ دیا کہ ہم حتیٰ ایسے اسلحے کو حرام سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر ماس ڈسٹرکشن، جس کے اندر لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہے وہ خواہ مخواہ ایسے بے گناہ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ جی ہاں، جو دعویٰ تھا ایران کا، اچھا، اس دعوے کو انہوں نے اس کو بہانے کے طور پر چونکہ سامنے پیش کیا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ پیش کریں، کہیں کہ یہ ایٹمی اسلحہ چاہتے ہیں، لہذا ہم ان کی ایٹمی پاور جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور معدوم کریں، مزے کی صحیح۔ بات یہ ہے کہ وہ خود جن کے اپنے سینکڑوں بم جن کے جو ہے زراعت خانوں میں موجود ہیں، وہ ایٹمی اسلحے کی فکر میں ہیں۔ بہرحال، تو انہوں نے وہاں پر ان کو یہ موقع دیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مہذب دنیا کے قائل ہیں، اگر آپ مہذب تہذیب کے قائل ہیں، تو آئے ہم گفتگو کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ آپ ایٹمی اسلحے کے حوالے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایٹمی اسلحہ، آپ آ کے آن لائن اس کو جج کریں،
آپ آن لائن مانیٹر کریں، آپ نے کیمرے لگائے، آپ نے انسپیکٹرز بھیجے، آپ نے سب کچھ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد جو رپورٹ خود انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ایسا شفاف ہے. ثبوت نہیں ملا کہ یہ جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ بنا ہے۔ اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی صرف ہمارے حصار میں رہے، ٹیکنالوجی صرف ہمارے کنٹرول میں رہے، تاکہ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ ہماری محتاج رہیں۔ اب ایٹامک ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف ایٹم بم کے لیے نہیں ہے، وہ ایک اس کا آپ کہہ لیں شعبہ ہے کہ وہ ایک شعبہ ہے اس کا. ہاں منصوبہ ہے۔ اس کے آپ میڈیکل کے اندر دیکھیں کتنے فوائد ہیں، آپ اس کے انرجی کے اندر دیکھیں کتنے فوائد ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ایرانی سائنسدان انہوں نے شہید کیا تہران کے اندر، آغا فخری زادے. وہ اس ایٹمی اسلحے سے زیادہ ان کی خدمات ابھی حال ہی میں کرونا کے حوالے سے جو ویکسین بن رہی ہے، اس ویکسین کے وہ ہیڈ تھے، ان کی جو تحقیقاتی کام تھے وہ زیادہ تر سائنٹیفک تحقیقاتی کام تھے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھارت اب یہ ساری چیز جب آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر اب صدر روحانی صاحب نے جو بات کی، انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی مہذب طریقے پر واپس آئیں تو ہم تو پہلے دن سے آئے تھے، اور خود آپ نے کہا کہ بھائی آئیں ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، دوسرے دن ہم جتنی بھی پابندیاں ان کو اٹھا لیں گے، لیکن کون پھرا اپنے وعدے کے ساتھ؟ اپنے وعدے سے ظاہر ہے خدا نے پھر ابھی اندر ایران میں کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ کے جو دانشور ہیں، آپ کے جو صحافی حضرات ہیں، جو اہل نظر اہل فکر ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں جو بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد کچھ سینیریو چینج ہونے والا ہے، یا اسی طرح سے معاملہ چلے گا؟ امریکہ بھی، جو بائیڈن کی حکومت بھی ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کے لیے پرتول رہی ہے، تو اس سے فائنینشلی ایران کو کچھ فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ذرا ایک دفعہ دہرائیے گا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ بھی، جیسے ابھی خبروں سے لگتا ہے کہ امریکہ بھی ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے، جو بائیڈن کی حکومت واپس آنا چاہتی ہے۔ ایران کے اندر صحافی حلقے، آپ کے دانشور اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کی نگاہ میں ہے کہ اس سے ایران کو فائنینشلی کچھ فائدہ ہونے جا رہا ہے، یا معاملات ہنوز ایسے ہی رہیں گے، صرف چہرے کی تبدیلی ہے اور سلوگنز چینج ہو رہے ہیں، پریکٹیکلی کچھ چینج نہیں ہونے جا رہا؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایران کے اندر پہلے دن سے دو رائے آپ کہہ لیں کہ یا دو آپ کہہ لیں نظریہ موجود تھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ، اور ہے ایک نظریہ کہ ہم جتنا بھی ان پہ ٹرسٹ کریں یہ شیطانی قوتیں ہیں، آپ ان سے جتنا بھی ٹرسٹ کریں گے، جتنے بھی مذاکرات کریں گے، یہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہمارے 8 سال ضائع کیے اس گفتگو کی بنیاد پر، اس سے پہلے یہ ہمارا ٹائم ضائع کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے دن کہا کہ ہم آپ سے جوہری معاہدے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، جب جوہری معاہدے پہ بات ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کی میزائل ٹیکنالوجی پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس نظریے کے عامل جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ بھی بات کر لیں گے تو یہ پھر تیسرا بہانہ لے آئیں گے، چوتھا بہانہ لے آئیں گے، یہ اپنے وعدے کے سچے نہیں ہیں۔ ایک اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ، جیسے آپ ابھی کہہ لیں موجودہ جو حکومت ہے، یا جن کو بقول اصلاح طلب یہاں پر کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں بالآخر گفتگو کے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ دو نظریے موجود ہیں، اور اس وقت بالآخر وہ نظریہ ثابت ہو قوی گیا۔ کون ہے؟ قوی کون ہے؟ ظاہر ہے وہ ثابت ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے 8 سال جا کر دیکھ لیے، گفتگو کر کے دیکھ لی، مذاکرات کر کے دیکھ لیا، آپ نے ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیا، آپ نے رویہ دیکھ لیا، ان کی بات ظاہر ہے ثابت ہو چکی ہے۔ اور ہمیں لگتا بھی ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر اس نظریے کے عامل لوگ کہ جو مذاکرات کو اس طرح مذاکرات کو کہ وہ پابندیوں کے باوجود اپنے کام کو روک کے آپ رکھیں، وہ الیکشن میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ووٹ لائیں گے، اور سسٹم آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھے گا، کیونکہ لوگوں نے بھی یہ تجربہ کر لیا، لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہم تقریباً 16 سال آپ چلیں تو آگئے رئیسی کو نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ابھی کوئی فرد مشخص نہیں ہے،
بہت سے افراد ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ابھی جلدی ہے نام لینے کے حوالے سے. لیکن نام جو لینے میں چیز بھی جلدی سے. ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ بالآخر دوسری طرف کے جو لوگ ہیں، یعنی جن کو آپ رائٹ ہینڈڈ کہہ لیں، ان کا زیادہ امکان لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی بنے. صحیح. اچھا، تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں، ترکی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں ہمارا موقف اپنی جگہ پر بالکل اٹل ہے، جہاں پر ترکی نے دکھانا شروع کیا کہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہمدرد ہے، اور کبھی روہنگیا کے اوپر رو رہے ہیں تو کبھی کسی ایشو پر بات کر رہے ہیں، کبھی کسی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. مگر ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں معاملہ دال میں کالا ہے. جب ہم شام کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے اندر در اندازی کو دیکھتے ہیں، تو ترکی کے تمام ہی بارڈروں سے جو شام کے ساتھ لگتے ہیں سارے، وہاں سے داعش اور جبہت النصرہ کو داخل کیا جاتا ہے. ٹریننگ کیمپس وہاں بنتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو ترکی اندر دھکیلتا ہے. کردوں کے نام پر کبھی شام کی جو ہے وہ زمینی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی عراق کے اندر یہ خلاف ورزی کردوں کے ساتھ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ تمام مسلمان ممالک ہیں، عراق ہو یا شام ہو. شام کی بربادی میں اگر ترکی اپنی سرحدیں نہ کھولتا تو شام کا آج یہ حال نہ ہوتا. لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان در بدر ننگے پیر کشا بکشاں جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کو اور ایک چھت کے لیے محتاج نہ ہوتے. ترکی کا یہ سارا معاملہ ہے. جب فریڈم فونٹیلا کے اوپر حملہ ہوا اور اسرائیلی کمانڈوز ان کے شپ میں داخل ہوئے، تو بلند و بالا دعوے طیب رجب اردگان صاحب نے کیے تھے، مگر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کوئی خاص جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئی. 19-20 چلتا رہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑے سے تعلقات خراب کرتے رہتے ہیں، پھر درست کرتے رہتے ہیں. ابھی جو بڑی خبر ہے، وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ترکی نے جو ہے وہ باقاعدہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ اپنے سفیر کا اعلان کر دیا ہے. اور ایک ایسی صورت میں جب روس سے S-400 ڈیفنس سسٹم لیا، امریکہ ناراض بھی ہے. امریکیوں نے ان کے اوپر پابندیاں، سینکشنز بھی لگائی ہیں. ایک طرف سینکشنز بھی لگوا رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کے لیے سفیر بھی بھیج رہے ہیں. کھڑے ہوئے کدھر ہیں؟ اسٹینڈ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کے اوپر قبلہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جہاں تک ترکی کا معاملہ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ترکی انتہائی کنفیوزڈ کنٹری ہے. اپنے سسٹم کے اندر جو چیز محسوس ہوتی ہے کہ وہ بہت کنفیوز ہیں. ان کو وہ دونوں کشتیوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں. وہ بالکل 100% اس طرف بھی نہیں جانا چاہتے، 100% اس طرف بھی نہیں آنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی درمیان کا ایسا راستہ نکلے کہ ہم ان کے ذہن میں جو چیز محسوس ہوتی ہے کہ وہ سلطنت عثمانی اور وہ خلافت عثمانی والا کنسیپٹ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ اس کوئی عثمانی کوئی امپریلزم کی طرف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے. اب وہ دیکھیں خواب آپ اچھا ہے. جا, خواب جانے اچھا ہے. سوچنے میں کیا حرج ہے؟ خواہ خواب اچھا ہے، انسان خوش ہوتا ہے سوچنے میں کیا. آپ اسلامی دنیا کے اندر دیکھیں کہ وہ نہ سعودیہ کے ساتھ ان کی بنتی ہے، نہ وہ ایران کے ساتھ اس طرح کھل کے آتے ہیں، نہ ادھر کبھی مقاومت کے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کبھی جو ہے وہ کبھی آپ وہی جیسے آپ نے فلوٹیلا کا ذکر کیا کہ جب فلوٹیلا لے کے وہ گئے اور جو کچھ ہوا وہ انہوں نے جو ہے وہ تند و تیز اسرائیل کے خلاف شروع کر دیے. پھر ابھی کمال اوگلو صاحب کو وہ بھیج رہے ہیں ادھر اپنا سفیر بنا کے. ابھی چند جب یہ سارا سوریا کا معاملہ ہوا، انہوں نے روس کا ایئر کرافٹ گرا دیا، اور دوسرے دن پھر آپ دیکھیں کہ وہ روس پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمارے ساتھ آئیں اس مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو وہ نیٹو میں بھی رہنا چاہتے ہیں، اور پابندیاں بھی ان کے اوپر امریکہ لگاتا ہے. پھر وہ نیٹو کی بات کرتے ہیں کہ ہم نیٹو کا عضو ہیں اور ہمیں آپ جب، یعنی ان کو خود بھی کوئی محسوس نہیں ہو رہا. حالانکہ ان کو اندازہ ہے، دیکھیں آپ، ان کو اندازہ ہے. ابھی رجب طیب اردغان کے خلاف جب بغاوت ہوئی، فوجی بغاوت، آپ نے دیکھا، جی، تو گولن اس کو تحریک جو تھی. نجات دلانے کے اندر جو رپورٹڈلی جو چیز بہت واضح ہے، وہ ایران کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب خود جو ہے وہ اس میں پرسنل انوالو تھے، اور رجب طیب اردغان صاحب کو اس اتنے بڑے جو ہے وہ بحران سے انہوں نے نجات دلوائی. نہیں تو ان کو تو وہ لے گئے تھے. تو اب جن بیساکھیوں پہ وہ سارا کرتے ہیں، ان کی بیساکھیاں تو یہی ہیں جو سب ان کے سامنے ہیں، لیکن ان کے لیے پکچر پھر واضح نہیں ہوتی. کبھی وہ حریت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کبھی
کبھی پھر وہ جا کے جو ہے وہ انہی کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے بیسک یہی ہے کہ کنفیوزڈ ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم کس راستے کے ذریعے جو ہے. آیا کنفیوزڈ ہے یا دو چہرے رکھتے ہیں، جس میں مطلب دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے مگر ہے بڑا فرق. ایک کنفیوز آدمی جی ہوتا ہے، اس پر گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ کنفیوز ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے، مل نہیں رہا. ایک آدمی ہے جو دو چہرے رکھتا ہے، مطلب وہ سامنے سے کہیں پر ہاں دو چہرہ دوگانا ہونا، وہ اس کنفیوژن کے اندر ہی اس کی بیسز وہیں پہ کنفیوژن کے اندر موجود ہیں. اور اس سب کی بیسز سر دیکھیں، اگر ہم اس کو ڈیپلی اگر دیکھنا چاہیں تو ان سب کی بیسز اس تھیوری کے اندر، اس نظریے کے اندر موجود ہے کہ جس کے اوپر آپ چل کر چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا کو آباد کریں. اور اگر آپ ترکزم کے اوپر چلیں، اگر آپ پانزم کے اوپر آپ چلیں، اگر آپ چلیں لادینیت کے اوپر، تو آپ دیکھیں سارا کچھ یہ اتا ترک صاحب نے جو وہاں پر بنایا، وہ دین کو مائنس کر کے بنایا نا. اب دین کو مائنس کرنا چاہتے ہیں مسلمان، خوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان بھی ہیں اور دین کو مائنس بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے خط رسم اپنا جو ہے وہ زبان کا رسم الخط چینج کر دیا. خوب رسم الخط چینج کرنے سے بالآخر وہاں کے لوگ تو نہیں تبدیل ہوئے، لوگ تو وہی ہیں. خوب اب وہ ہے بھی مسلمان. آپ چاہتے ہیں کہ ہم دین نہ بھی ہو اور دین بھی ہو. یہ دیکھیں نا، بیسک پرابلم وہاں اس تھیوری کے اندر ہے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بالآخر کامیابی اس دنیا کے اندر اسی تھیوری کے لیے ہے کہ جو خالص تھیوری ہو، وہ نظام، وہ نظریہ جو خالص نظریہ ہو، وہ حقیقی دیدگاہ یا وہ حقیقی نظریہ کہ جو ائمہ اہل بیت کا تھا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا ہے. اگر اس نظریے کو تھامیں گے، اس اسلام کو تھامیں گے کہ جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اسلام میں ناب، یا ہم کہتے ہیں اسلام میں خالص بالکل صحیح. اصل اچھا، احمدی. اب پاکستان ان کے پیچھے جا رہا ہے، پاکستان ان کے پیچھے جا رہا ہے، ترکی کے کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے، باقاعدہ اپنے سرکاری ٹی ویوں سے جو ہے وہ ڈبنگ کر کے ان کی ثقافت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. ایک ریاست خود کنفیوز ہے، مطلب اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. ہم چل دیے جی اس کے پیچھے، اس کی لائن کو ٹو کرنے. اس سے کیا ہے، جو پرانے ان کے دوست تھے، بظاہر چاہے وہ دوست تھے جیسے بھی تھے، وہاں سے بھی دشمنیاں ہوئیں. اچھا، جس کے پیچھے جا رہے ہیں اس کا بھی کچھ نہیں معلوم کل وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ تو کنفیوز ہے. تو کبھی وہ آرمینیا کے ساتھ الجھتا ہے تو شام سے دہشت گردوں کو لے آتا ہے، ایران کے بارڈر پہ بٹھاتا ہے. کبھی ایران کو جو ہے وہ بیل آؤٹ کرنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی اقتصادی مسائل کے اندر جو ہے وہ اس کو ہیلپ کرتا ہے. مطلب اس کا کچھ نہیں معلوم کہ آنے والے دن میں وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس وقت ہم جو اس کے ایک کنفیوز ریاست کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ کتنا خطرناک ہے؟ پاکستان کو بھی اقتصادی مسائل کا شکار ہے. ظاہر ہے پاکستان کے لیے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور ایسٹس آپ کہہ لیں کہ کم ہے، یا ہمیں پرابلمز ہیں اقتصادی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہوگا. بالآخر ایک کڑوا سچ ہے جو ہمیں سننا چاہیے. عمران خان صاحب الیکشن میں کھڑے ہوئے، ووٹ اس بات پر لے کے آئے کہ ہم نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، گدائی نہیں کرنی. آپ پہلے دن چلے گئے انہی کے پاس. پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سعودیہ سے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پھر آپ جیسی گورنمنٹ میں آئے، آپ نے کہا کہ ہم سعودیہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک الائنس ہے ہمارا. بھارت ہمیں نہیں ہے کہ آپ ایز اے کنٹری اب کسی کے ساتھ بھی الائنس ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ پہلے اپنے مفادات دیکھیں. ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں نا. مشکل تو ہماری بھی یہی ہے کہ کبھی سعودیہ کے ساتھ چلتے ہیں، ادھر سے ہمارا دل ہے کہ ترکی کے ساتھ بھی چلے، ہمارا دل ہے ایران کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو وہ کانفرنس میں بھی نہیں جاتے تھے، ایک فون کال آتا ہے تو ان کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کانفرنس میں نہیں جانی کیونکہ وہاں ترکی آ رہا ہے. تو جب ہم خود اپنا قبلہ نہیں سیدھا کریں گے تو ہم بھی انہی پرابلم کا شکار رہیں گے. ہماری اقتصادی پرابلمز بھی، ہمارے جو یعنی آپ کہہ بظاہر جمہوری اسلامی انقلاب اسلامی میں جو بظاہر تو یہ ہے کہ پابندیاں ہیں، سینکشنز ہیں، مالی جو ہے وہ ایک طوفان ہے، ایک مطلب مشکلات ہیں، مگر قبلے کا تعین بالکل درست ہے، راستہ سیدھا ہے.
اٹل حقیقت ایک اٹل ہے، تو اس سے ایک نہ ایک دن ایسی قومیں پریشانی سے نکل جاتی ہیں بجائے ان کے جن کو اپنی منزل کا معلوم نہ ہو، جو کئی کئی راستوں پہ ڈول رہی ہوں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل اسی طرح دیکھیں، ہمیں ہمارا نیچرل اتحاد آپ کہہ لیں، یا ہمارا نیچرل جو حصہ بنتا ہے وہ اسی خطے کے اندر ہے۔ اس خطے سے باہر دیکھنا ہمارے یہ ان نیچرل جوائنٹس ہیں جو ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا نیچرل جوائن، ہمیں افغانستان کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اس خطے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ جو پڑوسی چینج نہیں ہو چینج سکتے، آف یہ پڑوسی جو تبدیل چینج نہیں ہو آف سکتے۔ چینج آف پاور جو ایشیا کی طرف آ رہا ہے، اس کو ہمیں ویلکم کرنا ہوگا، اور اس کے اندر ہمیں اپنا جو ہے وہ لیڈرشپ رول دکھانا ہوگا۔ جرأت کرنے کی ضرورت ہے، بہادری کرنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ رسک لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے علاقے میں کھڑے ہوں، ہم اگر اپنے علاقے میں کھڑے ہوں، دنیا کے سامنے ہمارا موقف واضح ہو، بالکل شفاف، جب دنیا کے سامنے موقف واضح ہوگا، الحمدللہ پاکستان کی اب بھی یہی صورتحال ہے اسلامی دنیا کے اندر، کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ خود رسماً اعلان کر رہا تھا کہ میں آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے اندر ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن آذربائیجان کی مسلمان قوم جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ابھی فلسطین کی مسلمان قوم جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے۔ اب ہمیں پریشانیاں ہیں بعض چیزوں کے اندر، یہ جو خبریں بعض آتی ہیں کہ بالآخر جیسے جیسے یہ عرب گر رہے ہیں ایک دوسرے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تو گرے ہوئے تھے، اپنی اس گرنے کا اظہار ابھی کر رہے ہیں، ہر روز ایک گرتا ہے، ہر روز ایک گرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کے تحت۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں بھی یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو لاجک پیش کرتے ہیں کہ بھائی عرب جن کی دشمنی تھی وہ تو گر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ عرب کی دشمنی نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ عرب اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ عرب اور عجم کی جنگ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو میں نے وہی عرض کیا آپ خدمت کے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، شفاف طور پر واضح پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال کے اندر اگر ہم اپنے خطے میں کھڑے ہوں گے، اپنے نیچرل الائز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان نیچرل طریقوں کو چھوڑیں، تھوڑا سا حوصلہ کریں، ان نیچرل الائز کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم بھی پاور بن سکتے ہیں، پاور شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، ہماری اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم گیس پائپ لائن ایران سے نہیں لیتے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ خود تو ایک دفعہ تھوڑی سی ذرا امریکہ کو مقاومت ناراض تو کر کے دیکھیں، مقاومت کیوں ایک نہیں دفعہ ناراض دکھاتے؟ تو کر کے دیکھیں۔ تھوڑی سی مقاومت کیوں نہیں دکھاتے؟ کیا کر پائے گا امریکہ اور کیا بس کر لے گا؟ یہ مطلب آپ سوچنے آلریڈی گرے یہ لسٹ میں تو سوچنے پڑے کی ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس ارادے کو بنانے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آج کی جنگیں جو ہیں وہ ارادوں کی جنگیں ہیں، ارادوں کی۔ آپ دیکھیں جب ایران پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، تمام چینلز کہہ رہے تھے، کچھ تو ڈیٹس بھی دے رہے تھے کہ فلاں تاریخ کو ایران پہ اٹیک ہو جائے گا۔ رہبر نے تقریر کی، انہوں نے کہا نہ ہم مذاکرات کریں گے اس طرح کہ تسلیم ان کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اور نہ ہمارے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ تو یہ دونوں باتیں ہوئیں۔ ہمیں اس پہ خود اعتمادی بنانے کی ضرورت ہے۔ بالآخر پاکستان اچھا، کی بعض مقاومت کا جو ایسی محور ہے، تھی۔ مقاومت کا جو محور ہے اس کے اندر وہ کئی ایک جھنڈے دکھاتے ہیں اپنی قوت، اپنا ایک مقاومت کا نیٹو انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کے اندر مختلف جھنڈے ہیں، افغانستان سے لے کر اور حزب اللہ سے لے کے حشد الشعبی سے لے کے، اور مختلف اس میں پاکستانی بھی ہیں، اپنے مختلف مقاومین کی تنظیمیں ہیں۔ وہ ان کی سرزمینیں بھی ہیں، مطلب لبنان ایک مضبوط گڑھ ہے، شام کے اندر ان کے مضبوط اڈے ہیں، اسی طرح عراق جو ہے وہ ایک مقاومت کی سرزمین اس وقت کہا جاتا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جنرل جو دوسرے ان کے قائم مقام جنرل آئے ہیں، ان کا کردار عراق میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، ان کا قانی صاحب کا، اسماعیل قانی صاحب کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عراق مقاومت کے ہاتھ میں اسی طرح سے کندھا ملائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، یا سلیمانی کے بعد تھوڑا سا خلا دیکھتے ہیں؟
بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہم اکثر اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت واضح اور روشن چیز ہے، بالکل شفاف چیز ہے. دیکھیں یہاں پر جب ہم مقاومت کی بات کرتے ہیں، یا آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ آپ افغانستان سے لے کر آپ پاکستان سے لے کر آپ لبنان لے لیں، عراق لے لیں، شام لے لیں، یمن لے لیں، آپ جو ہے وہ ایران لے لیں، آپ بہرحال اسی طرح آگے چلتے جائیں، تو میرا خیال ہے پوری ملت اسلامیہ کے اندر یہ روح مقاومت موجود ہے. ان کی شکلیں صرف مختلف ہو صرف جائے. صرف حشد، صرف عراقی حشد شعبی کے اندر ملین سے زیادہ جو ہے وہ افرادی قوت ہے. اس کے اندر یمن کے انصار اللہ الگ ہے، حزب اللہ الگ ہے، فاطمیون الگ ہے، زینبیون الگ ہے، اور اس طرح سے اور بہت سارے جو ہے وہ گروہ ہیں. یہ سارے ایک مقاومت کا یہ ایک جنبہ مقاومت ہے. تو اس میں حوالے سے ہم میں وہ اس یاد تناظر میں میں دیکھنا وہ چاہتے یاد ہیں عراق کو. میں وہ یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ چونکہ ٹائم بھی کم ہے تو مختصر بات کرنی ہوتی ہے، نہیں تو یہ کھول کے بھی اس موضوع پر جی بہت اچھے انداز سے بات ہو سکتی ہے. کہ دیکھیں اس کے بہت سے پہلو ہیں. پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمیں خود اسلامی ممالک کو قطعاً اس سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چور نہیں ہے، اگر وہ قوموں کے اوپر جو ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، اگر وہ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم ان حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان کو قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مقاومت کفر کے خلاف ہے، مقاومت مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایران ہراسی کی بات ہوتی ہے، یعنی ایران فوبیا، اسی طرح ایک نہیں مقاومت نہیں، فوبیا ہے جو یہاں ایک دشمن نقطہ نے اور ہے، جو یہاں ایک نقطہ اور ہے قبلہ. اگر مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا ہو اور خود مسلمان نہ ہو تو جبہ مقاومت سے ڈرے گا نا. مسلمان وہ کے لیے تو خوف ڈرے نہیں گا ہے. نا. ظاہر سی بات ہے، اس کو ہاں حتماً ڈرنا مسلمان کے لیے چاہیے، خوف اس نہیں کو ہے. ڈرنا چاہیے. مگر ایک آدمی نے لبادہ، ایک آدمی نے نقاب پہنی ہوئی اور کہہ رہا ہے میں خادم حرمین ہوں، حالانکہ دنیا اندر سے خود بھی جانتا ہے کہ وہ امریکہ کا خادم ہے، تو وہ تو ڈرے گا نا. اس کا ڈرنا تو اپنی جگہ ڈرے صحیح ہے. گا. اس کے تو خلاف مقاومت ہوئی ہے نا. اب دنیا کے لیے کون ہاں سی چیز پوشیدہ ہے؟ اگر آپ ISIS جیسے گروپس دیکھیں، آپ جن کے ظلم اگر آپ گننا چاہیں تو ہم 1 گھنٹہ صرف اس بات پر بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے ظلم کیے ہیں جس کو انسانیت قبول نہیں کرتی. مذہب اور بالکل دین اور ٹھیک. فرقے عراق، کی بات عراق نہیں پہ ہے، آ جائیں. انسانیت. بالکل ٹھیک ہے. ان عراق پہ آ کے جائیں آپ، سپورٹر عراق پہ. کون تھے؟ ان کو کس نے بنایا؟ کون ان کو لے کے آیا؟ بالکل واضح ہے. اب تو آپ نے امریکنز کے آپس میں جو ہے وہ ڈبیٹس دیکھی ہیں، انہوں نے تو کھول کے بتا دیا کہ فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا. نہیں وہ خود وہ بھی ان کے کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں، ان کے نظریاتی وائٹ آئسس اور بلیک آئسس ہے نا. وائٹ آئسس آل سعود ہے اور بلیک آئسس انہوں نے بنائی تھی، ان کے وطن سے اس نے جنم لیا. تو وہ نظریہ تو ایک ہی ہے. بہرحال جنرل قانی کا کردار عراق کے اندر مقاومت سے ہاں جڑا ہوا، تمام اسلامی مقدسات، بڑے بڑے حرم سید الشہداء وہاں پر، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. تو مقاومت کا ایک بہت ہی مضبوط بازو ہے. جنرل قانی کا کردار وہاں پر کیا ہے اس وقت؟ مقاومت کی ایک سب سے آپ کہہ لیں بیسک پرنسپل یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مداخلت اور ایک ہے نفوذ یا رسوخ، آپ ہم اس کو کہہ لیں. صحیح. مداخلت یہ ہوتی ہے کہ آپ ممالک کے اندر جا کر مداخلت کریں. بالفرض کوئی باہر سے بیٹھ کے عراق میں کہے کہ فلاں بندہ وزیر اعظم ہو، فلاں صدر ہو، یہ مداخلت ہے. ایک دفعہ ہے نفوذ یعنی رسوخ ہے. بالآخر اس قوم کا اور آپ کا عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، یہ نظریے کا رسوخ ہے. مقاومت کا بیسک اصول یہ ہے کہ اقوام کے اندر ان کا رسوخ ہے. مقاومت کی مداخلت نہیں ہے. یہ چیز ہمیں بالکل واضح ایک دفعہ سمجھنی چاہیے. جی بالکل صحیح. اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، شہید قاسم سلیمانی ہو یا قانی صاحب ہو یا کوئی بھی اس کا آپ کہہ لیں کہ ریپریزنٹیٹو بن جائے، یا سید حسن نصر اللہ کی شکل میں وہ لبنان کے اندر ہو یا کہیں پہ بھی کوئی بھی ہو، اس پوری تفکر کا جو اس پورے نظریے مقاومت جو ہے، اس کا بیسک اصل اور بیسک اصول یہ ہے، وہ وہی والا اصول ہے جو امام خمینی نے فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اقوام کی بیداری چاہیے. اصل انقلاب اسلامی کا بیسک ہدف ہی یہ ہے کہ اقوام کی بیداری، یہ وہی الدعوہ والارشاد ہے، اس کا دوسرا عنوان.
جس کو اگر عربی میں ہم بیان کرنا چاہیں، یعنی دعوت دینا ہے لوگوں کو، قوم اقوام کو بیداری دینی ہے. بیداری دینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو اس بیداری کے نتیجے میں اگر شعوری طور پر عراق کے اندر اگر اشد شابی بنی ہے تو وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئی، وہ تو انہیں عراقی لاکھوں نوجوان ہیں کہ جو صدام کے دور میں بھی موجود تھے، لیکن صدام کے دور میں ان کے پاس وہ بیداری موجود نہیں تھی. ظاہر ہے جب شرائط فراہم ہوئی وہ چیزیں اس خاکستر کے نیچے چھپی ہوئی ضرور موجود تھیں. جب شرائط فراہم ہوئی، انہوں نے اپنا الہی لانچ کیا استکبار نے، داعش کی صورت میں بدصورت چہرہ اسلام کا انہوں نے بنانے کے لانچ کیا، تو نوجوان جاگ گئے. ہاں، ان جاگے ہوئے نوجوانوں کی مدد کرنا یہ دینی فریضہ بھی ہے، شرعی فریضہ بھی ہے، یہ عقلانی فریضہ بھی، ذمہ داری ہے، اور یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، ان کی مدد کرنا چاہیے، اور کی مدد انہوں نے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لبنان کے اندر سید حسن نصر اللہ کب انکار کرتے ہیں کہ مدد نہیں کرتے؟ مدد مسلمانوں کو مدد کرنی چاہیے، قرآن کا حکم ہے ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کاموں کے اندر. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ ضروری ہے تو یہ نیک کام ہے نا، دہشت گردی کے نہیں، خلاف وہ جنگ نیک کام ہے. اس نیک کام میں ہمیں ایک وہ دوسرے کہہ کی رہے مدد تھے، کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی وہ اعلان کہہ رہے تھے کہ ہم 6 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں، اور بغداد کے اندر وہ انٹر ہو رہے تھے، 6 گھنٹے کی وہ ڈرائیو پہ تھے، اور ان کا پہلا ہدف امام موسی کاظم علیہ السلام کا حرم تھا، امام جوادین کا حرم تھا. اس کے بعد انہوں نے نجف جانا تھا. بہت ساری ان کے ٹویٹس بھی آ رہے تھے سوشل میڈیا پہ اس زمانے میں کہ نجف میں جا کر ان کے کیا عزائم ہیں، کربلا میں کیا عزائم ہے. جو آل سعود نے وہاں پر کیا وہ ان کے ذریعے سے شاعر اسلامی یہاں پر ختم کرنی تھی. پیغمبروں کے روضوں میں دھماکے کرتے ہوئے وہ آ رہے تھے آگے. تو اب اس وقت جا کر اگر موصل میں ان کو نہ پکڑا جاتا، گردن سے ان کو نہ دبوچا جاتا، تو اور اس کا کیا حل تھا؟ مطلب کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے دیکھتے رہتے کہ اسلامی تمام مراکز وہ ویران کر دیں اور تباہ کر دیں؟ یہ امت کو سوچنا پڑے گا، اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی اور اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی. اگر شفاعت کی امید لگائے بیٹھے میں اور وہ جھوم جھوم کے کلمے پڑھتے ہیں تو سید الشہداء جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کیا ان کے حرم کو گرتا ہوا دیکھا جا سکتا تھا؟ یا اس کو جا کر دشمن کو جو گردن سے دبوچا ہے تو وہ ذمہ داری کیا صرف مومنین کی بنتی ہے، تمام مسلمین کی نہیں بنتی؟ اس کے اوپر تو اس پہ بات ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے اس پہ؟ بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے. آپ نے بہرحال لحاظ رکھا، ہمیں بھی لحاظ رکھنا ہے، چونکہ عام عوام میں بات جاری تھی. ہم بعض خاکم پہ دہن ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے کہا. انہوں نے جو جیسے آپ نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نجف میں کیا کریں گے. انہوں نے کعبۃ اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ خانہ خدا جو ہے جس کا ہم حج کرتے ہیں ہر سال جا کے، انہوں نے کہا کہ یہ شرک کا آپ کہیں کہ جو ہے وہ منار ہے. یہ انہوں نے نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ یہ شرک کا مرکز ہے، ہم کعبہ کو بھی گرائیں گے. گنبد یہ خضرا، اگر گنبد خضرا کے لیے کہا، لوگوں گنبد خضرا کے لیے. اگر یہ لوگوں کو نہیں پتا تو اس 21ویں صدی میں تعجب ہے ان پہ، اور اگر پتہ ہے اور اس پہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر بھی تعجب ہے ان کے اوپر. دونوں صورتوں میں تعجب ہے. تو لہٰذا میں نے جیسے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں ان کو وہ فرقہ پرستیوں سے اور ان کو چھوٹی چھوٹی ان بلاکس سے جو ہماری ذہنوں کے اندر فٹ کر دیے گئے ہیں، کہ جو وہ آپ کہہ لیں انجینئرنگ کی گئی ہے استکبار کی طرف سے ہمارے ذہنوں کے، ان سے نکل کر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اگر عراق کے شیعہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی جمہوری اسلامی ایران کے سنیوں کا خون گرا ہے ان داعشیوں کے مقابلے میں. اہل سنت شہداء موجود ہیں انہی زائدان کے علاقوں سے اور ان کے سیستان بلوچستان کے علاقوں سے، کہ جہاں کے نام لے کر ہمارے سعودی پیٹ باز لوگ جو ہے وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں مذاہب کے خلاف اور مکاتب فکر کے خلاف. ان کو یہ دیکھنا چاہیے بھئی جہاں پر اس شیعہ نوجوان کا خون گرا ہے وہاں پر سنی نوجوان کا خون گرا ہے، جہاں سنی نوجوان کا خون گرا ہے وہاں عیسائی نوجوانوں کے خون گرے ہیں. خوب یہ ظلم کے خلاف قیام ہے. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یمن کو ٹھیک یہ ہے، کون سی 5 منٹ رہ کنٹری گئے ہے؟ ہیں میرے پاس. جی ہاں، 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، میں نے اس میں وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. یمن کی صورتحال بدترین صورتحال ہے. یمن یوں بھی مفلوق الحال ملک عرب جو اقوام ہے اس میں سب سے زیادہ غریب ملک یمن کہلایا جاتا تھا. یمن کے اوپر عرصہ دراز سے اس کے نیچرل ریسورسز کو جو ہے وہ سعودیہ جو ہے وہ ہڑپ کر رہا تھا. جب انہوں نے اپنا حق مانگا ہے
تو ان کے اوپر جو ایک مسلم اتحاد بنا کے جو ہے وہ ایک سعودی اتحاد جار اتحاد نے حملہ کر دیا. پوری دنیا سے مہنگے ترین پائلٹس، مہنگے ترین طیارے، مہنگا ترین اسلحہ، جدید اکوپمنٹ کے ساتھ اس مفلوک الحال قوم کا جو کچھ بچا کچا تھا سرمایہ وہ بھی برباد کرنا شروع کر دیا. جس میں جو ممنوع ہے جنگ کے دوران ایام حرب میں جن چیزوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا، وہ اسکولز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، خوراک کے ڈپو ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، سویلین آبادی ہوتی ہے، اسپتال ہوتے ہیں، جہاں پر شادی وغیرہ کی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں یا جنازے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ایگزمپٹ ہوتی ہیں، اس کے اوپر حملہ نہیں ہوتا. مگر سعودی اتحاد نے کچھ بھی نہ چھوڑا، معصوم بچوں کے اسکولوں تک کو بے دردی کے ساتھ فاسفورس بموں سے نشانہ بنایا. ایک ایسے عالم میں جب یمن آگ کے ڈھیر میں تبدیل ہوا ہے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، سوائے آکسیجن کے کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی، کس طرح سے یمن مقاومت کر رہا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر رہا ہے، پہلے تو جازان میں مار رہا تھا، اب جا کے جدے میں مار رہا ہے، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یمن ہماری اس زمانے کے اندر بہترین مثال ہے اس چیز کا، جو ہم ابھی تک بات کرتے آ رہے ہیں. اس کے لیے اگر ہم اپنی طلبگی زبان میں کہیں کہ شاہد مثال ہے اس بات کے اوپر کہ اگر قوم ارادہ کر لے. میں نے آپ کو انتظار کیا کہ رہبر نے فرمایا کہ قوم یہ ارادوں کی جنگ ہے، ارادوں کی. اگر کوئی قوم ارادہ کر لے کہ میں نے کھڑے ہونا ہے، میں نے سرنڈر نہیں کرنا، ہم گھاس کھائیں گے لیکن دشمن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں. اگر کوئی قوم ارادہ کر لے تو دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور اس کو شکست نہیں دے سکتی. اس کو یمن نے ثابت کر کے دکھایا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ثابت کیا. کانفرنس میں ہم موجود تھے تو یمن کے ریپریزنٹیٹیو جو وہاں پر موجود تھے، زمار کے غالباً وہ امام جمعہ تھے، تو ان سے بات ہوئی تو ان سے ہم نے کہا کہ آپ کے خلاف پابندیاں لگائیں گے تو آپ کی کون سی مالی حیثیت ہے، کس طرح آپ لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کیا پابندیاں لگائیں گے، اس وقت ہم بغیر جوتوں کے لڑ رہے ہیں، بغیر کپڑوں کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت کم ترین ہم اس سے زیادہ کیا پابندی لگائیں گے. ہماری جب سٹائل، ہماری لائف سٹائل جب اس طرح بن گیا تو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. بہرحال جو دفاعی صورتحال ہے یمن کی، وہ روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ترقی ہو رہی ہے، اور یہ اپ بھی گریڈ ہو رہا ہے وہ. اسی مفروضے کا جو ہے وہ اس بات ہے کہ اگر آپ خود کھڑے ہوں گے، مقاومت کریں گے تو آپ ترقی بھی کریں گے. تو بہرحال وہاں پر ان کی بیسکس موجود ہیں، ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، ان کے پاس حتیٰ ایک بڑی تعداد کے اندر میزائلز موجود تھے، پہلے سے موجود تھے. بعض اخبار میں یوں کہا جاتا ہے کہ شاید رشین کے زمانے کے بھی وہاں پر ڈمپس موجود تھے. تو وہ اس سے جو ہے وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ موو میں لا رہے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں کہ روز بروز وہ اپنی پاور کو زیادہ کریں گے. اور مجھے ایک بیان جب میں سوچتا ہوں اس کے اوپر، مطلب ایک عجیب سی اس کے اوپر ایک فیلنگز آتی ہیں. انور خرخاش متحدہ عرب امارات کے وزیر دفاع، انہوں نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ، بڑے اس میں ایک غرور میں کہا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہم جو ہے وہ الحدیدہ کی پورٹ پر قبضہ کر لیں گے، اور کل صبح کا جو ناشتہ کریں گے، جو بریک فاسٹ کریں گے، وہ ہماری فوجیں الحدیدہ میں کریں گی. دوسرے دن منظر نامہ یہ تھا کہ پوری دنیا سے رہائی کی بھیک مانگ رہے تھے، حوثیوں نے گھیر لیا تھا، کنٹرول روم اڑا دیا تھا، اور ان کی فوجیں محاصرے میں تھیں، اور اس دن ہاتھ پیر جوڑ رہے تھے کہ یہاں سے ان کو زندہ جو ہے وہ خروج چاہیے. تو یہ یعنی دولت میں، ثروت میں سب سے زیادہ رئیس، تمام پوری دنیا بھر کی فوجیں کرائے کی جمع کی ہوئی، ایک الحدیدہ پر جو ہے وہ ایک حوثیوں کو پیچھے ایک انچ نہ ڈھکیل سکے. اس کو یہ سامنے ایمان کی قوت نہ کہا جائے تو اور کیا کہ اس کو تو نصرت الہی بالکل ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ چراغ کیا بجھے جس سے خدا جو ہے وہ، جس کی حفاظت خدا کرے. تو یہ چراغ جو ہے وہ ان پھونکوں سے، کفار کی ان پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے. ہمیشہ سے الحمدللہ. استکباری قوتیں یوں ہی کرتی ہیں کہ ہم اتنے گھنٹوں کے اندر، اتنے دنوں کے اندر ہم فلانی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. لیکن جو خدا پہ توکل کرے اور کھڑا ہو جائے مرد میدان، تو پھر اس مرد میدان کی خدا حمایت کرتا ہے، خدا جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. صدر اسلام سے یہی تھا، اور انشاءاللہ آگے آئندہ تک اسی طرح. اور یہ انشاءاللہ. وہی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ نظریہ مقاومت ہے کہ جس کو امام خمینی نے جو ہے وہ پوری انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے اور مختلف اقوام کو بیدار کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کیا.
بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور جو بھی کرنٹ ترین معلومات تھی، جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر جو لیٹسٹ ترین اپڈیٹس تھیں، اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا، مطلع فرمایا. انتہائی ممنون ہے آپ کی قبلہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے قوم المقدسہ سے حجت الاسلام آغا سید میثم الحمدانی صاحب کو. ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جتنی بھی نئی معلومات ہیں، جو کہ نئی چینجز ہیں، جو بھی جس طرف حالات کروٹ لے رہے ہیں، اس سے جو آپ کو مطلع کیا جا سکے، آپ کے اذان عالیہ تک وہ تمام معلومات، وہ تمام اپڈیٹس سے باہم پہنچائی جا سکے اور آپ کو اپڈیٹ رکھا جا سکے. انشاءاللہ ہماری